بہار اپنی آمد کی خبر خود ہی دیتی ہے، اور سورج طلوع ہو جائے تو بتانا نہیں پڑتا۔ آج کی محفل اسٹیج کی طرف دیکھا جائے اور آپ کے یہ پر نور چہرے دیکھے جائیں تو تشریح کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یقیناً یہ محفل محبوب بھی ہے، مقبول بھی ہے۔ آپ نے محسوس کیا کہ اس مائک پر جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے آج گفتگو کا حق ادا کیا، اور میں اس سالانہ ختم پاک کی مجلس میں جب بھی کھڑا ہوتا ہوں مجھے پتہ ہوتا ہے وقت ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، وقت تھوڑا ہے، وقت تھوڑا ہے، لیکن تھوڑے وقت میں بھی پیغام حق کا پہنچانا بہرحال ضروری ہے۔ میرے بارے میں جو کچھ علماء کرام نے اور میرے سرپرستوں نے فرمایا ہے، میں آج یہ بتا دینا چاہتا ہوں، شیخ العالم رحمت اللہ علیہ، ان کی تربیت اور حضور خواجہ خواجگان قدوۃ السالکین، امام العارفین، فخر کاملین، پیر غلام محی الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ کی باطنی نظر اور خاندان حضور پیر غلام محی الدین غزنوی کے یہ عظیم شہزادگان، جن کے چہرے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ کامل کی اولاد ہیں، جب سے ان کا ہاتھ میرے سر پر آیا ہے اللہ نے مجھے سر بلند کر دیا۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس اسٹیج کی زینت اور فخر ان کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتا، اور خاندان کے وہ خوبصورت صاحبان جن کے چہرے میں آج ہم اپنے دادا کی زیارت کر رہے ہیں، اور جو یہاں بیٹھے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ پورا نیریہ شریف یہاں موجود ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں ان کی مسلسل دعائیں ہیں جو میری رہبری اور رہنمائی کر رہی ہیں، اور آستانہ عالیہ نیریہ شریف کا فیضان جو آج آپ یوں سر چڑھ کر بولتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ صرف میری محنت نہیں، ان کی توجہ اور دعائیں بھی شامل ہیں۔ حضور سیدی خواجہ پیر محمد فضل ربانی زاہدی مرکزی دائمی سجادہ نشین آستانہ عالیہ نیریہ شریف، جو پورے آستانے پر ایک رحمت کا سائبان بن کر اسے تپتی ہوئی دھوپ سے محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ میں اس دن کو غنیمت سمجھتا ہوں جس دن میں ان کی زیارت کر لیتا ہوں۔ حضرات یہ چہرے ایک دفعہ اوجل ہو گئے تو پھر دیکھنا نصیب نہیں ہوں گے، اس لیے میں شیخ العالم کے تشریف لے جانے کے بعد آج اگر اس مرشد کریم کی زیارت کی پیاس بجھانا چاہوں تو میں اپنے اس شیخ کے چہرے کو دیکھ کر اپنی پیاس بجھا لیتا ہوں۔ حضرات، جس بیٹے پر بڑوں کا سایہ قائم ہو اور آپ اسے چڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے دیکھ لو، اور جس پر خاندان والوں کی توجہ ہے اور وہ آئے دن دین کے اندر، تصوف کے اندر، مخلوق خدا کی خدمت کے اندر اور تصوف کے دروس کے اندر، تبلیغ اسلام کی ترویج کے اندر اگر آپ کو منزلیں پھلانگتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس کا سبب یہ ہے میرا سارا خاندان میرے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یہ پابند شریعت ہے، اور باپ کے لیے وہ بیٹا قابل فخر نہیں ہوتا جو بڑی دکان قائم کر لیتا ہے اور بڑا کاروبار قائم کر لیتا ہے۔ میں مسلمان باپ کی بات کرتا ہوں، جو مسلمان بھی ہے اور باپ بھی ہے، اس کو اپنے اس بیٹے پر فخر ہوتا ہے جس کی صورت اور سیرت میں قرآن کا نور بھی ہوتا ہے، مصطفیٰ کی حدیث کا نور بھی ہوتا ہے۔ آج اپنی قبر انور میں محی الدین غزنوی فخر کر رہے ہیں، ان کی اولاد کے چہرے دیکھو تو بتانا نہیں پڑتا، چلتے ہوئے عام راہگیر بھی دیکھ لیتے ہیں یہ عام چہرے والے نہیں، خاص حسن و جمال والے ہیں۔ یہ فخر کی بات ہے، اور یہ فخر یاد رکھو صرف بیٹا ہونے سے حاصل نہیں ہوتا، یہ فخر حاصل کرنے کے لیے باپ کی سیرت کو اپنانا پڑتا ہے، اور جہاں سیرت آ جائے وہاں صورت خود بخود آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہاں صورت آ جاتی ہے۔ ابھی حافظ صاحب نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، صدیق اکبر کا حوالہ دیا جو شبیہ سرور سروراں بن گئے، جو شبیہ امام الانبیاء بن گئے۔ یہ شکل و شباہت، یہاں تو نسل بھی ایک نہیں ہے، باپ اور ہے، ماں اور ہے، صدیق کا باپ اور ہے، محمد کے والد اور ہیں، صدیق کی ماں اور ہے، محمد کی والدہ اور ہے، لیکن پھر بھی شکل میں یہ شباہت کیوں آئی ہے؟ پتہ چلا اگر اپنے کامل مرشد کی زندگی کی صورت کو اپنانا چاہتے ہو تو سیرت کو اپنا لو، نسل کا تعلق ثابت ہو یا نہ ہو، کردار کا تعلق ثابت ہوا تو اس کی صورت کا نور خدا تیری صورت میں بھی پیدا لہذا آپ دیکھتے نہیں، یہ میرے عظیم چاچا جان پیر محمد شیر ربانی اسد، ویسے نام کے لحاظ سے محی الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ نے انہیں شیر فرمایا ہے، لیکن اگر میں صفات دیکھوں تو میرے غزنوی مرشد کے سارے بیٹے شیر ہیں، وہ سارے ہی شیر ہیں، وہ سارے ہی شیر ربانی ہیں، لیکن اس حالت میں طبیعت کی اس ناسازی میں یوں بولنا شیر کا ہی کام ہوتا ہے۔ حضرات، اور اس خاندان کے افق پر چمکنے والے سورج جسے غزنوی سرکار نے شمس العارفین کا نام دیا، کیا آج آپ دیکھتے نہیں کہ وہ اس غزنوی سرکار کے مکھڑے سے لی جانے والی روشنی کو کس طرح کریا کریا نگر نگر میں، گلی گلی میں، اور ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جا کر حب مصطفیٰ کی شمع کو روشن کر رہے ہیں۔ لہذا یہ صرف نام کے لحاظ سے شمس نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ ذات میں بھی شمس ہیں، صفات میں بھی شمس ہیں۔ اب دیکھو، شیر بھی میرے نال ہے، شمس بھی میرے نال ہے، تے خدا دا فضل بھی میرے نال ہے۔ اور جس کو شیر ہوئے وہ گھبرانا والا نہیں ہوندا، اور جدے نال سورج ہوئے اتے اگے اندھیرا نہیں کھلاندا، اور جس اتے خدا دا فضل ہوئے کسے میدان شکست نہیں کھا سکتا۔ ایسے نام سے آدمی شاہ و سلطان نہیں بنتا اور بادشاہ نہیں بنتا۔ یاد رکھو، جب پیچھے شیر بھی ہو، سورج بھی ہو، خدا کا فضل بھی ہو، تو آگے جانے والا بے قدر چھلانگے مارتا ہوا جاتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آپ کو؟ حضرات، اس لیے
یہ جتنے میرے فضائل بیان کر رہے ہیں یہ اصل میں فضائل وہ ہیں جو ان کے اندر چھپے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے کمالات خدا میرے اندر سے ظاہر کر رہا ہے، اور یہی ہوتا ہے کہ آقا کے کمالات کو غلام کے اندر سے ظاہر کر دیا جاتا ہے. جس طرح حضور کے کمالات کو صدیق سے ظاہر کیا گیا، غزنوی سرکار کی ان اولادوں کے کمالات کے لیے اللہ نے اس خاندان کے اس خادم کا انتخاب کیا. آج پاکستان کے کتنے صوبوں میں غریبوں کو راشن پہنچایا جا رہا ہے، ان کو نیا لباس دیا جا رہا ہے، ان کے لیے پکا پکایا کھانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے. الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں واٹر ہینڈ پمپس نصب کیے جا رہے ہیں، اور بتدریج الحمدللہ مسجد پر مسجد زیر تعمیر ہے. میں 2-4 سالوں کے بعد ایک بہت بڑا ریکارڈ آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہ شمع جو میرے شیخ غزنوی نے نہریاں کی پہاڑی پہ روشن کی تھی، اب وہ صرف شمع نہیں رہی، وہ شعلہ جوالہ بن چکی، اور اس کا فیض اب مشرق مغرب میں بول رہا ہے. حضرات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ان کی شفقتیں میرے ساتھ ہیں، اور دعا کرو خدا تعالیٰ ان کا وجود سلامت رکھے. میرے پیچھے جب تک یہ 3 نور موجود ہیں، اس نور کو کچھ نہیں ہونے والا، مجھے کچھ نہیں ہونے والا. ادھر تم بھی سامنے ہو، پیچھے یہ ہے، درمیان میں ہوں، مجھے فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر دنیا سے چلا گیا تو یاد رکھو پیچھے غزنوی سرکار ہے، آگے محمد الرسول اللہ ہے. میں کامیاب ہوا تو اللہ کی قسم تمہیں بھی ساتھ کامیابی کی منزل کی طرف لے کر یہ سٹیج ایک اہم سٹیج ہے. اور میں ممنون ہوں ہمارے صاحبزادہ محمد رفیق چشتی صاحب کا، بہت دور کا سفر کر کے آئے. اور حافظ صاحب واقعی واقعی حافظ ہیں، یہ مراتب کے حفظ پر معمور حافظ. اب یہاں مفتی صاحب نے حافظ و محافظ کہا تھا، تو وہ حافظ و محافظ دونوں آپ پر صادق ہیں. اور پھر اس صف میں اور پاکستان کے علماء میں ایک منفرد نام مفتی محمد سلیمان صاحب رضوی. انہوں نے میرے کئی درس سنے مثنوی شریف، اور یہ واقعی رئیس المناطقہ ہیں، لیکن ان کا یہ میرے لیے اعزازی طور پر دعائیہ کلمات کہنا، یہ میرے لیے اعزاز بھی ہے، دعا بھی ہے، اور آنے والے وقتوں میں حفاظت کی ضمانت بھی ہے. وقت کم ہے لیکن انشاءاللہ ہم عصر قضا نہیں ہونے دیں گے. تھوڑی تھوڑی بارش ہو رہی ہے لیکن یہ ڈرانے والی نہیں ہے، یہ دل لبھانے والی بارش. اور ہمارے قبلہ صاحبزادہ صاحب کھڑی شریف سے انہوں نے سب کو کھڑا کر دیا، نہیں سمجھے؟ انہوں نے وہ جو عقیدت کے لحاظ سے تھوڑے بیٹھے ہوئے تھے، کھڑی شریف سے آ کے سب کو کھڑا کر دیا اور بتا دیا اپنا ایمان کھڑا رکھا کرو تاکہ کہیں جھکنے کی نوبت نہ آئے. ہاں جھکنا ہے تو صرف سجدے میں جھکنا ہے، جہاں ایمان کی بات آئے وہاں ڈٹ کے مقابلہ کرنا. حضرات آج اس سٹیج پر یہ بھی کہا گیا کہ ناموس قرآن کی بات کی گئی ہے، اور میں اپنے سٹیج کو ہر اہم موضوع کے ساتھ معزز کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں. ہم جو یہاں بات کرتے ہیں اس کا اثر کتنا ہوتا ہے؟ ہم مذمت کرتے ہیں، یہ سارے آپ جتنے ہیں مذمت کرتے جاؤ، کیا ہوگا؟ یہ پورا سٹیج مذمت کرے. مذمت سے کیا ہوتا ہے؟ مذمت سے کیا ہوتا ہے؟ مذمت تو آپ کے دل کی ایک کیفیت ہے اور ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے. جب منکرات دیکھو تو منکرات کو روکنے کے لیے حکم رسول کیا ہے کہ سب سے پہلے ہاتھ سے روکو، وہ نہ کر سکو تو زبان سے روکو. آخری چیز مذمت ہی ہے، وہ لفظاً ہو یا قلباً ہو، فکر کے لحاظ سے ہو یا تقریر کے لحاظ سے ہو. لیکن آج علماء کی جو گفتگو ہے اس کو سمجھتے ہوئے میں اصل نشانے پر لے کر جا رہا ہوں. یہ 50 سے زیادہ مسلمان ریاستیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں ارے تمہاری شرم کہاں مر گئی ہے؟ اسلام کے نام پر بننے والے ملک
حکمرانی کرنے والوں، ہم عوام کو جہاں بھی دیکھیں، چاہے وہ لیبیا کی سرزمین ہو، فلسطین کی سرزمین ہو، وہ برما کی سرزمین ہو، افغانستان کی سرزمین ہو، وہ شام یا یمن کی سرزمین ہو، ہمیں مسلمان عوام ہر طرف حب خدا میں اور حب مصطفیٰ میں ہلچل مچاتی نظر آتی ہے، لیکن فرق نہیں پڑتا۔ فرق کیوں نہیں پڑتا؟ اس لیے کہ عوام بھیڑ بکریوں کی مانند دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، ان کی باتوں کا کوئی احساس کہیں پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ارباب اقتدار اور ارباب اختیار کا منصب ہے کہ وہ جس نبی کی خیرات کھا کر اور جس قرآن کی سوغات لے کر آج مسلمان کی حیثیت سے زمین پر جی رہے ہیں، ان بے شرموں اور ان بے حیاؤں کو آج غیرت بیدار کر کے ان کافروں کو کہنا چاہیے کہ ہم سارے اسلامی ملک والے اس بات کو پسند نہیں کر سکتے کہ آزادی کلام اور آزادی خیال اور آزادی رائے کے نام پر محمد کی ناموس کو نشانہ بنایا جائے یا خدا کی کتاب کو نشانہ بنایا جائے۔ آج تم لوگ ووٹ دینے کے لیے گولیاں بھی کھا جاتے ہو، ان حکمرانوں کے لیے جنہیں وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہے، یہ جنہیں پہلا کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، یہ تمہارے قرآن کی حفاظت کیا کریں گے؟ ارے جنہیں نماز پڑھنا نہیں آتی وہ قرآن کی حفاظت کیا کریں گے؟ بندر کیا جانے ادرک کا مزہ، بندر کو کیا پتا کہ ادرک کیا ہوتی ہے، اور اسے اس کا مزے کی خبر نہیں ہوتی۔ جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا اسے قرآن کی عظمت کی خبر کیا ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کافروں کی مذمت کرنے سے بہتر ہے کہ آج تم ایک اعلان کرو، میرا یہ پیغام عام کر دو، ہر طرف پھیلا دو کہ تم جنہیں ووٹ دیتے ہو ان سے یہ کہہ دو کہ تم نے بڑے بڑے وعدے کیے ہم سے، پھر بھی ہم تمہارے وفادار رہے۔ تم نے کہا ہم سکول بنائیں گے، سکول نظر نہ آیا۔ تم نے کہا کالج بنائیں گے، کالج نظر نہ آیا۔ تم نے کہا ہم سڑکیں بنائیں گے، سڑکیں نظر نہ آئیں۔ تم نے کہا ہسپتال بنائیں گے، ہسپتال نظر نہیں آئے۔ تمہارے جتنی بھی وعدہ خلافیاں ہیں ہم سب کو قبول کرتے ہیں، پھر تمہیں ووٹ دیتے ہیں، لیکن ایک وعدہ کرو کہ اس دفعہ اگر تمہیں خدا اقتدار میں لائے، یاد رکھو بلا تفریق جماعت، ہم کسی جماعت کا اعلان کرنے والے نہیں، ہمارا اس قسم کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جسے بھی ووٹ دیتے ہو اس سے یہ وعدہ لو کہ اگر خدا تمہیں اختیار دے تو تم نے ناموس محمد اور ناموس قرآن کے لیے آواز کو بلند کرنا۔ اگر سڑکیں مل جائیں قرآن نہ ملے، سڑک کیا کرو گے؟ کالج مل گیا قرآن نہ ملا، کالج کیا کرو گے؟ ہسپتال ملا، جسم سلامت رہا، روح مر گئی تو کیا کرو گے؟ فرمایا اپنے آپ کو دیندار بناؤ، اور جب تم دیندار ہوگے تو تم پر حکمران بھی دیندار آئیں گے۔ لیکن تم نے پسند کیا تو کس کو کیا؟ اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے اپنے قبیلے والے کا انتخاب کیا، اپنے علاقے والے کا انتخاب کیا۔ آج تک ہمیں یہ شعور نہیں حاصل ہو سکا کہ ہم نے سیاست میں کس کو ووٹ دینا ہے۔ لہٰذا آستانے کے ایک خوبصورت مقام سے اس مسند سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم خدا کے وفادار ہو اور محمد مختار کے وفادار ہو اور قرآن کے وفادار ہو، اہل بیت کے غلام ہو اور صحابہ کرام کے غلام ہو، تو آؤ مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم صرف اس کو ووٹ دیں گے جو باہر سے بھی مسلمان نظر آئے، اندر سے بھی مسلمان۔ یہ تھوڑی مذمتاں نال کیوں ہوندا ہے؟ یہ سارے 50-54 ممالک مل کر، سارے حکمران مل کے اگر ایک ایوان میں کہیں کہ ہم ایک قانون چاہتے ہیں کہ ہماری کتاب پر حملہ نہ کیا جائے، ہم ایک قانون چاہتے ہیں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہ کی جائے، اور جو ایسا کرے اس کے لیے ملک اپنی ریاست کے حساب سے وہ اپنے دارالخلافت میں اپنی کابینہ کے اندر بیٹھ کر ایک قانون ہی بنا ڈالیں کہ آج کے بعد جس نے کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کی، حتیٰ کہ تورات انجیل زبور کی شان میں بھی گستاخی کی، اس کے لیے یہ سزا ہے۔ سزا کا تعین ہم نہیں کر سکتے،
کیونکہ ہم اس مقام والے نہیں ہیں کہ ہم سزا کا تعین کریں۔ اس وقت مسلمان ساری دنیا میں ذلت کی زندگی گزار رہا ہے، کہیں ہماری سنوائی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچے رہنے والے نمازی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مسجدوں میں جانے والے بھی ہیں، شب زندہ دار بھی ہیں، اور ان کے اوپر فساق و فجار کا قبضہ ہے، اور ان کے اوپر حکمرانی کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کی راتیں بھی خدا کی نافرمانی میں بسر ہوتی ہیں اور جن کے دن بھی شریعت کی بغاوت میں صرف ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں حافظ بناؤ یا قاری بناؤ، اس سے انقلاب آنے والا نہیں ہے۔ مدرسے بناؤ یا مسجدیں بناؤ، پاکستان میں جتنے مدرسے پوری دنیا میں نہیں ہیں، اور جتنی مسجدیں صرف کوٹلی شہر میں ہیں پورے پاکستان میں نہیں ہیں۔ حضرات ان چیزوں سے بات بننے والی نہیں، اپنا مزاج ٹھیک کرو، اور جس کو تم کرسی صدارت پر، کرسی وزارت پر اور کرسی اختیار و اقتدار پر بٹھانا چاہتے ہو، اس کے لیے اپنے اندر سیاسی فکر نہ پیدا کرو، ایمانی فکر پیدا کرو، بے شک بے شک ایمانی فکر پیدا کرو، تب کسی کی جرت نہیں ہوگی۔ مذمت ہم بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں حضرات، اس سے انقلاب آنے والا نہیں۔ آج کے بعد اگر سچے ہو تو جن کو ووٹ دینا ہے ان سے یہ وعدہ لے لو کہ تم نے محمد الرسول اللہ کی عزت اور قرآن کی عزت و ناموس کا لحاظ رکھنا ہے۔ اور اس اسٹیج پر یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، دنیا کے سارے فتنوں کے لیے جس ملک کا انتخاب ہوا وہ ہمارا ملک ہے۔ جتنے فرقے بنانے ہیں ادھر بنا سکتے ہیں آپ، جتنے دھڑے بنانے ہیں یہاں بنا سکتے ہیں۔ دوسرے ملکوں سے لوگ آ کر یہاں آرام سے ایک فرقہ بنا دیتے ہیں، اور بھی پھر نئے نئے فرقے بن گئے۔ کوئی اپنے آپ کو آل رسول والا کہہ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو صحابی رسول والا کہہ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ فرقے بنا بنا کر پہلے ہی ملک کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، اور امت بکھر چکی ہے، شیرازہ بکھر چکا ہے اس امت کا۔ ارے ظالموں، اس ملک کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس اپنی شرارتوں اور اپنے شر سے اس کو کیوں نہیں آزاد کرتے؟ اور اس کا سبب بھی یہ ہے کہ آپ ہر آنے والے کا استقبال کر لیتے ہیں۔ اگر کبھی خدا نہ خواستہ یا ویسے ہی بالاتفاق کسی کی پھونک سے آپ ٹھیک ہو گئے تو بس پھر آپ نے نہ اس کی شکل دیکھنی ہے، نہ اس کا لباس دیکھنا ہے، نہ اس کے اعمال دیکھنے ہیں۔ آپ کے لیے پھر وہ علی الاطلاق شیخ کامل ہے۔ کوئی اپنے اندر ایمانی مزاج پیدا کرے، اور یاد رکھو ہم ایک جسم ہیں، ہمارا ایمان کا بھی ایک جسم ہے، اور اس ایمان کے جسم کے دو جانب ہیں۔ ایک جانب کو اہل بیت کہتے ہیں، دوسری جانب کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ اور میں آپ کو درمیان سے کاٹ دوں تو آپ رہو گے؟ پھر رہو گے تو صحیح، آپ کا ایک گاڑی ادھر ہو جائے گا ادھر، لیکن کوئی زندگی باقی رہے گی؟ ہاں، دونوں اکٹھے رہے تو پھر زندہ رہو گے۔ اس لیے صحابہ کو اہل بیت سے جدا کرنا اور اہل بیت کو صحابہ سے جدا کرنا ایسے ہی جیسے تمہارے عین سر کے درمیان سے تمہاری ٹانگوں کے درمیان تک دو حصوں میں تمہیں کاٹ دیا جائے، تو جس طرح دو حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد تمہاری زندگی نہیں رہتی، ان دونوں کو الگ کرنے سے تمہارا ایمان سلامت نہیں رہتا۔ اس لیے آستانہ عالیہ نیاری شیف کا عقیدہ ہے کہ ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، صحابہ کرام کے بھی غلام ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ ہیں، اور بعد الانبیاء صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یاد رکھو ہمارے محراب و منبر سے انشاءاللہ یہ حافظ صاحب گواہ ہیں، علماء گواہ ہیں، صاحب گواہ ہیں، جو شان ہم نے حضرت علی کی بیان کی ہے یا حضرت امام حسین کے بیان کی ہے، شاید وہ بھی نہ کر سکیں جو اپنے آپ کو بڑا بڑا حسینی کہتے ہیں۔ ہمارا ان کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، ان کے بغیر ہماری بات بنتی ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے ہاتھ خوبصورت ہے کہ ان ہاتھوں میں اہل بیت کا دامن بھی ہے، صحابہ کرام کا دامن بھی ہے، اور ان دونوں کے ہاتھ میں مصطفیٰ کا دامن ہے۔ لہذا جو دامن مصطفیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے وہ ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے، اور جو وہاں پہنچ گیا وہ در مصطفیٰ پر پہنچ گیا۔ حضرات بہت سارا کلام پڑھا گیا ہے، اس کی تفصیل کا بھی وقت نہیں ہے۔ ابھی آپ نے قبلہ پیر صاحب کی دعا بھی سننی ہے، کرسی رکھیں، اور خطاب بھی سننا ہے، اور درود پاک 3 کروڑ 40 لاکھ، اور
1,12,00,000 بار کلمہ شریف ہے اور 256 قرآن پاک اور ہزاروں کی تعداد میں سورتیں اور دیگر جو اوراد پڑھے گئے ہیں. یہ انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب دعا فرمائیں گے. حضرات پیر صاحب کا یہ حکم تھا کہ میں نے کچھ نہیں کہنا، جو بھی بولنا ہے تم نہیں بولنا ہے، لیکن یاد رکھو میں جو بولا ہوں اس لیے بولا ہوں کہ مجھے یقین تھا میرے بولنے کے بعد میرے بولنے پر مہر تصدیق ثبت میرے شیخ کریں. تو اللہ یہ سایہ محبت، یہ سایہ عاطفت، یہ سایہ کرم، یہ سایبان رحمت آپ پر بھی اور خاندان غزنوی پر تا دیر قائم رکھے. میں خود پیر صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ خاندان غزنوی کی عظمت و شان حضور خواجہ پیر محمد فضل ربانی زاہدی جو خاندان کے بھی سربراہ ہیں، آستانے کے بھی سربراہ ہیں. آزاد کشمیر میں جس طرح آپ نے پاکستان میں بیرون ملک میں جا کر جس طرح محی الدین غزنوی کا فیض لٹایا ہے، الحمدللہ وہ سارا فیض جمع ہو کر آج آپ کے چہرے میں آپ کا حسن بن کے کائنات کو نظر آ رہا ہے. تو آپ کی محبتوں کی گونج میں دعوت دے رہا ہوں. حضور سیدی و مرشدی پیر محمد فضل ربانی زاہدی مرکزی سجادہ نشین آستانہ عالیہ نہریہ شریف. اللہ 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 سب حضرات تشریف رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی. ایک اہل عشق ہے جو جہاں تھے وہیں رہے. دولت عشق سے آشنا میرے بھائیوں، ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، نہ کہوں تو وقت ہوگا، یہ عمل میرے لیے جان بوجھ کے ہوگا. عشق والے ہی کریم آقا کے ہاں شاد کام قرار پاتے ہیں. کچھ کہہ گیا ہوں، کچھ نہیں بہت کچھ کہہ گیا ہوں. اس کے حوالے سے بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لو کہ تھا نا ایک صوفی، ایک درویش، ایک فقیر، ایک اللہ والا، ایک مربی، ایک محسن، ایک شیخ، ایک مقتدا، ایک پیشوا. عشق کا ایسا درس دے گیا ہے جس کی نظیر نہیں ہوتی، جس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا. کون تھا؟ عبد الرحمن جامی تھا. میں آپ کے توجہ کا محتاج ہوں، خیال آگے پیچھے نہیں ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ بار بار سوچیں کہ آپ کون ہیں. اس حوالے سے تحریض دلانا مقصود ہے کہ آپ تو رسول کریم کے غلام ہیں، حضور کے شہدائی ہیں، حضور کے عاشق ہیں، حضور کو چاہنے والے ہیں، اور اپنے دل کو اٹھا کے اپنے آقا و مولا کے قدموں پہ رکھنے والے ہیں. میں آپ سے مخاطب ہوں، میرے دوستو، عشق کیا ہے؟
یہ حسن ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ یہ انسان کے حوالے سے اگر یہ کہوں کہ انسان کی پہچان ہے، ورنہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ عشق ایمان کی جان، ایمان انسان کی پہچان ہے۔ فضل ربانی کو کہنے دیجیے کہ جو زندگی گزر گئی وہ گزر گئی، جو بقیہ زندگی ہے عشق رسول میں گزارو، تاکہ آپ کی یہ دنیا بھی بنے، قبر بھی بنے اور آخرت بھی بن جائے، خدا بھی راضی ہو جائے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ میرے دوستو، عشق کا درس ایک شیخ نے دیا، لیکن ایسا دیا جس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ وہ کون تھا؟ عبد الرحمن جامی۔ کیا فرماتے ہیں؟ سگت را کاش جامی نام بودے۔ کوئی زبان خاموش بن رہی ہے، دونوں ہاتھ میں دیکھوں یا نہ دیکھوں، اسٹیج کی زینت بننے والے علماء اور مشائخ دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی دیکھ رہا ہے۔ جو دیکھتا تھا، جو دیکھتا ہے، صبح قیامت تک دیکھتا رہے۔ کون ہے؟ آمنہ کا لال ہے، صاحب حسن ہے، صاحب جمال ہے، امام الانبیاء ہے، شہید و سرا ہے۔ میرے دوستو، حضرت جامی کا قول محل نظر رہے، کیسا خوبصورت درس دے گا۔ سگت را کاش جامی نام بودے، کہ آمد پر زبانت گاہ گاہے۔ یا رسول اللہ، آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا۔ عبد الرحمن جامی، سگت را کاش جامی نام بودے، کہ آمد بر زبانت گاہ گاہے۔ یا رسول اللہ، آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا، کبھی تو آپ پکارتے ہیں جامی ادھر آ۔ ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ کاش کے وقت ہوتا میں اپنی گفتگو کو طولانی شکل دیتا، نماز کا وقت قریب ہے، بلکہ ہاتھوں سے جا رہا ہے، ہم نے اپنے وقت میں نماز ادا کرنی ہے۔ لیکن آپ صاحبان عزت و شرف سے میں مخاطب ہوں، اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوں، خلوص اور صدق کی دولت سے آشنا اپنے ہم سفروں سے مخاطب ہوں۔ میرے دوستو، ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ شیخ العالم کے فرزند ارجمند، آخری کرے بات، بس یہ کہہ کے اٹھنے والا، حضور شیخ العالم رحمت اللہ علیہ، نور اللہ مرقدہ الی یوم الدین، ان کے فرزند ارجمند جو نور العارفین کے نام سے معروف ہے۔ پیر صاحب، یعنی میں آپ سے مخاطب ہوں، پیر نور العارفین صاحب، صرف ہم جو آپ کے خاندان کے افراد ہیں آپ سے محبت نہیں کرتے، شرق والے بھی کرتے ہیں، غرب والے بھی کرتے ہیں، جنوب والے بھی کرتے ہیں، شمال والے آپ صرف خاندان کے لیے محبوب نہیں، جہان والوں کے لیے محبوب۔ آپ کی وجود باجود و با کرامت کی حفاظت فرمائے۔ آپ نور العارفین بھی ہیں، اور اگر یہ کہوں تو بجا ہے بیجا نہیں ہے۔ کیا آپ
عارفین کے لیے مینار نور بھی ہے، مینار نور بھی ہے، مینار نور بھی ہے۔ آپ نے یہاں قدم نہیں نہ رکھا تھا، چھوڑے اس بات کو، فلاں 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 میرے ساتھ ہے، قطع نظر اس کے ایک حقیقت سے پردہ اٹھانا مقصود ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے مجاہد کسے کہتے ہیں، اور جس کی زندگی جوہدے مسلسل سے آشنا ہے، ایسے شخص کو کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ عاقل را اشارہ کافی ہوتا۔ یہاں آپ نے قدم نہیں نہ رکھا تھا، کیا تھا؟ پہنچا ہوا کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ میرے دوستو، اس گاؤں سے، اس دیش سے، اس علاقے سے کون تھا جو واقف تھا؟ کوئی بھی واقف نہیں تھا، لیکن اس شہزادے والا تبار نے قدم رکھا تو پھر کیوں نہ کہوں، چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، زہے یہ پھول کے گلشن بنائے زہرا، زہے یہ پھول جو گلشن بنائے زہرا کو، صحرا کو۔ ہمیں فخر آپ پر، ہمیں ناز ہے آپ پر، ہم اتراتے ہیں آپ پر۔ خدا ہر ایک شیخ کو آپ جیسا بیٹا دے، ہمیں ناز ہے آپ پر، اور آپ اپنے بڑوں کا جو احترام کرتے ہیں، یہ نعمت بھی کسی کسی کا مقدر بنتی ہے۔ میرے دوستو، ایک بات ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لو، تالی دونوں ہاتھوں سے بنتی۔ خاندان والے آپ سے محبت کرتے ہیں اور ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، بلا کی محبت کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے دل میں خاندانوں والوں کے لیے عزت کی ایک کیفیت کار فرما ہے۔ سنو، جب تک یہ خاندان موجود ہے، خاندان والے آپ کے لیے دعا گو تھے، دعا گو ہیں، دعا گو رہے۔ درس مثنوی دیتے ہیں آپ، یہ کیا ہے؟ یہ عشق کا درس ہے۔ آخری ایک کلمات سنو، یہ بولو، یہ کیا ہے؟ عشق کا درس ہے۔ اور اس سے ہٹ کر جو آپ کی مواعظ ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ عشق موتی ہے جو آپ لٹا رہے ہو۔ کون ہے جو استفادہ نہیں کرتا؟ اللہ اس شہزادے کو با کرامت رکھے، صحت و سلامتی کے نور سے خدا آشنا رکھے، عمر دراز خدا نصیب۔ اور سنو، اس اسٹیج پہ جتنے بھی جلوہ افروز علماء کرام ہیں، قراء ہیں، حفاظ ہیں، مفتیان کرام ہیں، مشائخ ہیں، شہزادگان والا تبار ہیں، سب کہہ و شان عشق ہیں۔ یہ عاشق تھے، ہیں اور رہیں گے، اور عشق کا درس دیتے دیتے اپنی زندگی گزاریں گے۔ اور آپ جو بیٹھے ہیں، یہ چمن جس کا مشاہدہ میں کر رہا ہوں، شہزادگان والا تبار، میرے برادر عالی قدر، عزت مآب، فخر المشائخ، ہم سب کے نور نظر، میرے شیخ کے لخت جگر، قلندر دوراں، پیر شیر ربانی صاحب جس چمن کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور پھر شمس المشائخ، میرے نور نظر، میرے ہم سفر حضور محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عظیم لخت جگر، شمس الاولیاء، شمس العارفین سب آپ کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اور شہزادے والا تبار، اور میرے بیٹے یا میرے بھتیجے نہیں، بلکہ ہم سب کے یار، ہم سب کے یار۔ اگر شہزادے والا تبار نور العارفین صاحب آپ کا مشاہدہ کر رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہر ایک کے دل میں اللہ الکبیرہ ایک ایسی کیفیت بخدا تخلیق پا رہی ہے، اور ایک ایک کہنے پہ مجبور ہے کہ ہم آپ کو اپنا مرید نہیں کہیں، آپ سب ہمارے سر کے تاج ہو، تاج ہو، تاج ہو۔ سبحان اللہ۔ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہ آپ نعری شریف کو چھوڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے بیکاری تھے، ہیں اور رہیں گے۔
خدا ہمارے حال پہ کرم فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں قربان آپ پر ایک بار نہیں 1000 بار قربان. او بچوں، او جوانوں، او بزرگوں، او میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے ساتھیوں، میرے دل کے دنیا کے شہزادوں، فضل ربانی ایک بار نہیں 1000 بار آپ پر قربان جائے. میرے بھائی قربان جائے، میرا بھتیجا قربان جائے. یہ چمن مصطفیٰ کا چمن ہے اور آپ سب رسول اللہ کے غلام ہو. ہم نے ایک اللہ والکبیرہ، ایک ہی سوچ اور فکر لے کر عملی فیلڈ میں قدم رکھنا ہے. وہ یہ کہ ہم نے اللہ کو راضی رکھنا ہے اور مصطفیٰ کو راضی رکھنا ہے. اللہ اسی صورت میں راضی ہوگا، مصطفیٰ اسی صورت میں راضی ہوں گے. ہم سب چیزوں سے کش ہو کر در رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھکاری بن جائے اور جو راستہ حضور نے بتایا اس راستے پہ چلیں. خدا بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ بھی راضی ہوں گے. اب میں محترم و معظم عالی قدر، میرے نور نظر، میرے شیخ کے لخت جگر، عظیم المرتبت شہزادہ والا تبار پیر نور العارفین صاحب سے، نور العارفین صاحب کو حکم دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور دعا فرمائیں. بالکل عصر کی نماز بالکل آخری وقت ہے تو پہلا اعلان یہ ہے، تشریف رکھیں بھائی. کیوں کھڑے آپ تو ایسے کھڑے ہو گئے ایسے ادھر سے پرواز ہونے والی ہے. بیٹھ جائیں سارے. انشاءاللہ العزیز سن 2023 کا سالانہ مرکزی عرس پاک مرکزی آستانہ عالیہ نیریہ شریف میں 2، 3، 4 جون انعقاد پذیر ہوگا. خلفائے کرام اہل محبت ابھی سے تاریخ کو ذہن میں رکھیں اور اس کی تیاریاں کریں اور بڑی شان کے ساتھ آپ نے آنا ہے اور بہت ساری خیرات لے کر واپس آنا ہے. رسم کے لیے صرف 1-2 مرتبہ کلمے کا ذکر اور پھر انشاءاللہ دعا. میرے ساتھ پڑھیں لا الہ محمد رسول اللہ. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میں حضور قبلہ پیر محمد فضل ربانی زاہدی مد ظل العالی کے حکم اور آپ کے تعمیل ارشاد میں جو کلمات دعائیہ پیش کر رہا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ قبول فرمائے. پروردگار سب سے پہلی دعا ہے کہ اللہ اس خاندان کے چمن کی حفاظت فرمائے. یہ جس خاندان نے آزاد کشمیر میں پیدا ہو کر دین کو ایک خوبصورت تعارف کے ساتھ گلی گلی کوچے کوچے میں وطن در وطن متعارف کرایا، اللہ اس خاندان اس چمن کی حفاظت فرمائے
اور یہ مشائخ اعظام جو ہمارے سروں کا تاج، اللہ انہیں لمبی خضری عمریں عطا فرمائے۔ اسٹیج پر جتنے علماء بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، خلفاء بیٹھے ہیں، اور آپ جو یہاں آئے ہیں، اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ جو گھروں میں بیٹھ کر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہاں موجود نہیں لیکن پھر بھی موجود ہیں، اللہ تو ان کو بھی خیر دنیا خیر آخرت عطا فرمائے۔ یا اللہ حضور سیدی شیخ العالم رحمت اللہ علیہ، ان کی محبت میں یہاں آنے والوں کو ہر ایک ایک قدم کا صلہ عطا فرما۔ پروردگار سرخیل آستانہ عالیہ نیریہ شریف و خاندان نیریہ شریف حضور پیر محی الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ جتنا کلام پڑھا گیا، اللہ اس کا ثواب سب سے پہلے ان کی روح کو پہنچاتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ اور ان کے بعد حضور سیدی شیخ العالم رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں، مکمل ثواب عطا فرما۔ حضور پیر ثانی لاسانی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ اور اس سارے کلام کا ثواب حضور پیر نظام الدین قاسمی رحمت اللہ علیہ، حضور پیر امام ربانی فاروقی رحمت اللہ علیہ، اور اسی طرح خاندان غزنوی اور خاندان ثانی میں دنیا سے رخصت ہونے والے صاحبزادگان، مشائخ اور صاحبزادیاں، اصاغر اکابر جو مدفونین قبرستان دربار عالیہ نیریہ شریف ہیں، اللہ سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ خواجگان موڑا شریف و خواجگان قیہ شریف اور خواجگان نقشبند تاج جناب صدیق اکبر، اللہ سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اور خواجگان چشت و قادری و سہروردی اور ان کے متبعین و متوسلین جو دنیا سے چلے گئے اور پہلے دن سے آخر تک اہل ایمان زندہ یا گزر جانے والے، اللہ سب کو اس محفل کا، اس ختم پاک کا ثواب عطا فرما۔ حضور شیخ العالم کے درجات کو بلند فرما، آپ سے محبت کرنے والوں کو اللہ اور ترقیاں کامیابیاں عطا فرما۔ اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور اس وقت ہاتھ اٹھائے ہوئے مشرق مغرب میں اللہ تیرے حضور دامن طلب دراز کیے ہوئے ہیں، اللہ تو کریم ہے اور سمیع الدعا ہے، الہی سب کی عرضیاں قبول فرما لے۔ بیماروں کو صحت عطا فرما، تنگ دستوں کو تونگری عطا فرما، اللہ کمزوروں کو قوت عطا فرما، جو عمل کے لحاظ سے گرے ہیں انہیں سنبھلنا نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کی عزت و ناموس اور ناموس محمدی کے لیے عوام اسلام کو غیرت، حمیت اور سوچ اور فکر میں جوانی عطا فرما، اور ہمارے 54 ممالک میں ریاست پر حکمرانی کرنے والے اللہ ان حکمرانوں کو بھی حیا عطا فرما، اور نبی کی ناموس کے لیے اہل کفر کے ایوانوں میں جا کر عظمت رسول اور عظمت قرآن کے لیے قانون وضع کرنے کی سفارشات پیش کر کے ایک خوبصورت قانون کا بن جانا اللہ ان کے ذریعے سے مقدر فرما دے، اور الہ العالمین اس ملک پاکستان کو فتنوں سے محفوظ فرما۔ اور مہنگائی کا جو حملہ ہوا ہے اور عوام جو غربت میں پس رہی ہے، رب العالمین ہم جان گئے ہیں یہ رزق کھلانے والا تو ہی ہے۔ یہ اتنے برے حالات میں بھی جو یہ کھا لیتے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ کھلانے والا تو ہے۔ اللہ پھر بھی دعا کرتے ہیں مہنگائی کی اس لعنت سے ہماری قوم کو آزاد فرما دے، اور ہمیں سچے سچے ایماندار اور تجھ سے ڈرنے والے، آخرت پر ایمان رکھنے والے اور نبی کے سامنے پیش ہونے کی کیفیت کو محسوس کرنے والے حکمران عطا فرما، جو قرآن جانتے ہوں ایسے حکمران عطا فرما، جو نبی کا فرمان جانتے ہوں ایسے حکمران عطا فرما۔ رب کائنات بہت ساری مائیں بہنیں آستانہ عالیہ پر آئی ہیں اور بہت ساری اپنے اپنے گھروں میں اس وقت موجود ہیں، دعاؤں کے لیے کہنے والوں کی لمبی فہرست ہے، اللہ ان سب بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کی مرادیں پوری فرما دے، اللہ ان کی جھولیاں مرادوں سے معمور فرما، جو مانگتے ہیں اللہ اگر وہ خیر ہے تو انہیں عطا فرما دے۔ اللہ میرے اور آپ کے جو بھی پیارے دنیا سے چلے گئے ہیں، والدین میں، رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں، اللہ ان سب کو بخشش عطا فرما، اللہ ہمیں عند الموت کلمہ نصیب فرما، اور یا اللہ میرے شیخ کے اس ختم پاک میں درہم، دام، قدم، سخنے اپنے مال کے ذریعے، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے، لنگر شریف کی تیاری کے ذریعے، قافلوں کو یہاں لانے کی صورت میں اللہ جس نے جو خدمت پیش کی ہے، اللہ ہم تہی دامن کیا دیں گے، تو ہی دینے والا ہے، اپنی شان کے
مطابق سب کو اجر سے مالا مال فرما دے. یہ تیرے ایک نیک بندے کی محبت میں آئے ہیں، اللہ ان کا اٹھنے والا ہر قدم عبادت میں شمار فرما لے. اور جو یہاں لنگر کھائیں گے اور جو کھا لیا ہے اس لنگر کو ان کے لیے باعث شفا فرما. اور ہم جو آستانہ عالیہ نیریہ شریف میں مرکزی عرس کے اعلان کے بعد اس کی تیاری کا بھی اعلان کر چکے ہیں، اللہ اس پروگرام کو بھی عظمت و شان والا پروگرام بنا کر عظیم کامیابیاں نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. دعا کریں علاؤ الدین صدیقی ٹرسٹ چلتا رہے. دعا کرو محی الدین ٹرسٹ چلتا رہے. دعا کرو نور ٹی وی اسی طرح چلتا رہے. دعا کرو نیریہ شریف کی بہاروں میں یوں ہی برکتیں ہوتی رہے. دعا کرو ان چہروں کی زیارتیں ایسے ہی ہوتی رہیں. دعا کرو یہ باغ اسی طرح کھلا رہے اور دعا کرو یہ بہاریں اسی طرح جھومتی رہیں. دعا کرو اس تصوف کے افق پر محبت کہ یہ سورج اسی طرح طلوع ہوتے رہے اور اللہ اس سورج یہ محبت کو اور اس شمس طریقت کو غروب ہونے سے محفوظ فرمائے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.